نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا کارٹیس وے میں مجھ سے کوآرڈینیشن کی۔ آپ کے کویسچن کے دو کمپوننٹس ہیں۔ فرسٹ کمپوننٹ ہے کہ کس طرح سے مڈل کلاس فیملی سے جرنی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں یہاں پہ پہنچا، اور سیکنڈ کویسچن جو آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ فادر کا جو سایہ میرے سر پہ نہیں رہا۔ یہ بات ہے جب آئی واز 6 months old، انفارچونیٹلی مائی فادر ڈائڈ، بٹ سلوٹ ٹو مائی مدر جنہوں نے اپ برنگنگ کی اور اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا۔ اور جو ٹرننگ مومنٹ آف مائی لائف تھا وہ یہ تھا کہ جب میں نے میٹرک کیا 2000 میں، اور 2001 کے اندر میں نے ایڈمیشن لیا پارٹ 1 آئی کام کے اندر، تو میرے مارکس بہت کم تھے۔ میں آپ جس کو حرف عام میں کہیں کہ میں بہت نکما اور نالائق اسٹوڈنٹ تھا سو کالڈ لوگوں کے مطابق۔ تو لوگوں نے بہت باتیں کی کہ تم پڑھتے نہیں، تم نے پڑھائی صحیح نہیں کی، مارکس اچھے نہیں آئے، آگے کیا کرو گے۔ تو میں نے بائی چوائس کامرس فیلڈ چوز کی، اور میرا خیال ہے کہ وہ میرا بہت اچھا ڈیسیژن تھا۔ اس کے بعد میں نے پھر گریجویشن کامرس میں کی، اور ایم کام بھی میں نے کامرس میں کی، اور لرننگ ود ارننگ والا ایلیمنٹ تھا۔ جس گھر میں میں رہتا تھا اسی گھر کے اندر میں ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا اور اپنے ایکسپینڈیچرس کو بھی بیئر کرتا تھا، اور نو ڈاؤٹ اس ساری کی ساری جنری کے اندر جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن دی دیٹ از مائی مدر بیسیکلی۔ اور انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کی، فائنینشلی تو کی ہی کی، بٹ سب سے زیادہ انہوں نے مورلی بھی سپورٹ کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر میں اس سوال کو اس طرح سے کنکلوڈ کروں کہ آج نئی مرشد جو بھی ہے وہ اپنی والدہ کی وجہ سے، اپنی اماں جان کی وجہ سے ہے، تو یہ بجا ہوگا۔ اس میں 2 سے 3 اسٹیک ہولڈر اس کویسچن کے اندر انوالو ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنے پیشن کو چیز کرنا چاہتا ہے، اور بہت سے اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں کہ سر میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں، میں فٹ بال کا پلیئر بننا چاہتا ہوں، میں گٹارسٹ بہت اچھا ہوں، میں آرٹسٹ بہت اچھا ہوں، میں میوزیشین بہت اچھا ہوں۔ تو آل دا ٹائم ہم بھی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ چیز یور پیشن۔ اور آن دا ادر سائڈ آپ والا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ اس سے لائیولیہڈ والے معاملات طے نہیں ہوتے، وہ ایک کمپوننٹ لیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر میں آپ پاکستان کی یوتھ کو اور پاکستان کے گارڈینس کو یہ اپنی سرٹن کیپیسٹی کے اندر ایڈوائز کرنا چاہوں گا، سجیشن دینا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کریں ان کے پیشن کے لیے، ان کے انٹرسٹ کے لیے، اور پلیز فار گاڈ سیک ان کو جو ریٹ ریس ہے مارکس کی اور گریڈز کی اور ڈاکٹر، انجینئر اور آئی ٹی اسپیشلسٹ اور سائنٹسٹ، وہ بہت اچھی بات ہے، ان کو بنائیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ اس کو ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ بنانے کے لیے اس کے پیشن کے اوپر مل کے کام کریں۔ اور میں اسٹوڈنٹ کو آن دا ادر سائڈ میں یہ بالکل ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے پیشن کو چیز کریں، ڈیفینیٹلی آپ اس فیلڈ کے لیے جائیں۔ جیسے میرے پاس آتے ہیں انٹر کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سر میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یار آپ کو کل کلاں اگر مین آف دا میچ مل رہا ہو تو کیا یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کو انگلش بولنے نہیں آ رہی، آپ کو اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنی نہیں آ رہی، تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر یہ بہت برا لگے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کو تو لے کے چلو آپ ساتھ ساتھ، بٹ اس کے ریلیونٹ اپنی ایکڈیمکس کے اوپر اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اپنی سکلز کے اوپر بہت زیادہ کام کرو، اور ساتھ ساتھ وہ ویز آئیڈینٹیفائی کرو کہ جن سے آپ کی جو پاکٹ کے ایکسپینسز ہیں یا آپ کے فائنینسز ہیں وہ مینیج ہو پائیں۔ اور جو مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، اور ایون آپ اکیڈمکس کی اگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں، لاہور بورڈ میں اور تمام بورڈ کو ملا لیا جائے تو آلموسٹ 6 سے 7 لاکھ اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں۔ تو 6 سے 7 لاکھ تو نہیں سر ڈاکٹر بن رہے نا، تو ڈاکٹر تو جو بن رہے ہیں یا انجینئر بن رہے ہیں ان کی بہت کم تعداد ہے، اور وہ میرا ایک علیحدہ سے ایریا ہے، اس پہ پھر لیٹر آن بات کریں گے۔ بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے پیشن کو لازمی چیز کریں، اس کے لیے پیرنٹس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے ٹیچرز کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے جو لوکل مینجمنٹ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ اینڈ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے بہت سے انسٹیٹیوٹ اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں اچھے کام کو جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ایز اے اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ تمام کے تمام، اس میں پیرنٹس بھی ہیں، اس میں
ٹیچرز بھی ہیں, اس میں مینجمنٹ بھی ہے ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی, اس میں سوسائٹی بھی ہے, اس میں آپ کا الیکٹرانک میڈیا بھی ہے, اس میں آپ کا پرنٹ میڈیا بھی ہے. ساروں کو بچوں کے پیشن کو چیز کرنے کے لیے سپورٹ کرنی چاہیے. بٹ آن دا ادر ہینڈ اسٹوڈنٹ کے اوپر بہت بھاری رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو بھی وہ ویز آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ جس سے وہ پیرنٹس کے اوپر برڈن نہ بنے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اکارڈنگلی اسٹوڈنٹ کو موو کرنا چاہیے. یہ آپ کا جو سوال ہے یہ پیور پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ سوال ہے, اور پیرنٹنگ کے اندر الحمدللہ پچھلے جو 10 سال سے میں نے پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن کیا سرٹن کیپیسٹی کے اندر, بلیو یو می پیرنٹنگ میں بہت زیادہ کام کرنا بھی باقی ہے. اور پیرنٹنگ کے اندر اسٹوڈنٹ کی تو اویئرنیس کی اور انفارمیشن کی ہم بات کرتے ہیں, بٹ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کی انفارمیشن اور اویئرنیس کے اوپر بات کرنے کی بڑی شدت سے ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی یہ بہت لیٹ جا کے سٹارٹ ہوتا ہے میٹرک اور انٹر لیول کے اوپر یا اے او لیول کے اوپر, یا ایون ہم اس کا پلان کرتے ہیں جب بچہ یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہے اور تب جا کے سوچتے ہیں کہ اب بچہ کیا کرے, یا بچے کا پیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے, گارڈینس کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کا رائٹ ٹائم جو ہے وہ پلے گروپ ہے اور وہ پری اسکول ہے. پری اسکول اور پلے گروپ سے آنورڈ پیرنٹنگ کے کنٹینیوس سیمینار ہونے چاہیے, پیرنٹس کو اویئر کرنا چاہیے. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو دنیا کی ڈیولپڈ نیشنز ہیں اور جو سو کالڈ ایجوکیشنل لیڈر کنسیڈر کیے جاتے ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فن لینڈ, وہاں پہ بچہ جب 5-6 سال کی ایج میں ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. وہ ایپٹیٹیوڈ صرف ٹیچرز نے نہیں ڈیسائیڈ کروایا ہوتا, اس میں سب سے زیادہ جو رول ہوتا ہے وہ رسپیکٹڈ گارڈینس کا ہوتا ہے, فادر اور مدر کا ہوتا ہے. اور الحمدللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں میں پیرنٹنگ کے سیمینارز کر رہا ہوں یا پیرنٹس اورینٹیشن کر رہا ہوں, گارڈینس کے اندر یہ بہت اویئرنیس آ رہی ہے کہ ہمیں بچے کو اس کے پیشن کے لیے جو ہے نا وہ بک اپ کرنا چاہیے, اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. تو اس میں میرا تو کنکلوژن یہی ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک اگر آپ اپنے کہنے کے اوپر اپنی خواہشات کے لیے اس کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے تو وہ بہت برا ڈاکٹر انجینئر بنے گا. اس میسج کو پلیز سمجھیے گا. آپ اس کو وہ بنائیں جو وہ بننا چاہتا ہے, اس کے پیشن کے لیے اس کو اسٹرائیو کروائیں, اس کے لیے لے کے اس کو چلیں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور سوال آپ کا یہ ہے کہ آج کی جو یوتھ ہے, جو میری ٹارگٹ آڈینس ہے یا جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا میکسیمم انٹریکشن رہتا ہے وہ میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں. بلیو یو میں میٹرک اور انٹر کا اسٹوڈنٹ جو سب سے بڑا سوال کر رہا ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ سر مجھ سے کانسنٹریٹ نہیں ہو رہا, میں اپنی اسٹڈی پہ فوکس نہیں کر پا رہا, تو پلیز مجھے گائیڈ کریں اور مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے فوکس کروں. تو میں کہتا ہوں بہت سمپل ہے, ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دا کازز, ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دا روٹ کاز کہ جن وجوہات کی بنا پہ آپ اپنی اسٹڈی پہ کانسنٹریٹ یا فوکس نہیں کر پا رہے. اور جب وہ خود آئیڈینٹیفائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے بگیسٹ کاز آ رہی ہے, دیٹ از موبائل فون اینڈ سوشل میڈیا. اینڈ پلیز فار گاڈ سے اس انٹرویو سے یہ مت سمجھیے گا کہ میں سوشل میڈیا اور موبائل فون کے اگینسٹ ہوں, میں اس کے یوزیج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جو یوزیج ہے, جو اس کا استعمال ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بتانا پڑے گا, وہ آج ہمارے اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا. آپ اسی سوال کو تھوڑا سا پیچھے لے آئیں. آج کے جو پری اسکول کے بچے ہیں, یہ میں نے اپنی پیرنٹنگ کے اندر بہت سوال پوچھا ہے کہ آپ کتنی دیر ان کو موبائل فون اور گیجٹس اور ٹیبلٹس وغیرہ دکھا رہے ہیں یا ایون ٹی وی دکھا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نارمل روٹین میں 3 سے 4 گھنٹے بچہ دیکھ رہا ہے. 3 سے 4 گھنٹے یہ بہت زیادہ ٹائم ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ریسرچ بتا رہی ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈیولپڈ نیشنز, وہاں پہ 7 سے 8 گھنٹے یوزیج ہے اس موبائل فون اور سوشل میڈیا کا. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ پاکستانی پیپل, میرا خیال ہے کہ ان کے 12 to 15 آورس کہیں پہ نہیں گئے. تو ایک وہ اسٹوڈنٹ جو اتنا اسکیٹرڈ ہے, اتنا ان فوکس ہے, اور اس کی ریزن کیا ہے, وہ روٹ کاز آ گئی نا. اگر اس کے پاس گول نہیں ہوگا,
اس کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہوگا تو وہ اپنا ٹائم لے کے جائے گا اسپینڈ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی طرف. اگر بینگ اے فادر اینڈ بینگ اے مدر بینگ اے گارڈین ہم بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں نہ کہ اپنے گیجٹس میں بیزی ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اس چیز کے کہ وہ اماں جان اپنا گیجٹ یوز کر رہی ہیں, ابا جان اپنا یوز کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس اپنا یوز کر رہے ہیں. ایز اے سوسائٹی ہم اس میں لاک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ان فوکسڈ کا شکار ہیں. تو فوکس میں اگر آنا ہے اسٹوڈنٹ نے اور فوکس کے اندر آ کے اپنے الٹیمیٹ گول اور ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے تو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اس کو پلان کرنا پڑے گا. ویری امپورٹنٹ کوشچن اگین. اسٹوڈنٹ کے اندر وہ کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے, وہ کون کون سی اسکلز ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو پبلش کرنا چاہیے یا جس چیز کو وائرل کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ اپنی لائف سکلز کے اوپر کام کریں. لائف سکلز کی سب سے بڑی مثال ہے, اگر آپ گوگل پہ جا کے ویکیپیڈیا پہ سرچ کریں تو WHO 10 میجر کور لائف سکلز بتا رہا ہے, جس میں سے سب سے پہلی لائف سکل ہے دیٹ از ڈیسیژن میکنگ. کہ اسٹوڈنٹ کو آپ چوائس دیں اس کی ڈیسیژن میکنگ کا, جو ہم پریویس پیشن کی بات بھی کر رہے تھے. اگر وہ خود ڈیسیژن کرے گا تو اس کے ریگارڈنگ وہ ورکنگ کرے گا, اس کے ریگارڈنگ وہ پڑھے گا. ڈیسیژن میکنگ کے بعد جو دوسری بڑی امپورٹنٹ لائف اسکل اسٹوڈنٹ کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے دیٹ از کمیونیکیشن اسکل. کمیونیکیشن اس کو کرنی آنی چاہیے, اس کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا آنا چاہیے. ہمارے پاس یونیورسٹیز کے گریجویٹس آتے ہیں تو وہ انٹرویو کے بیسک سوالات کا جواب نہیں دے پاتے, انٹروڈیوس یور سیلف نہیں بتا پاتے, تو ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو لائف سکلز آر ویری امپورٹنٹ. دیر آر 10 میجر کور لائف سکلز, جیسے میں نے ڈیسیژن میکنگ کی بات کی, میں نے کمیونیکیشن سکلز کی بات کی, پرابلم سالونگ کی سکل ہے, اسی طرح سے کریٹیو تھنکنگ کی سکل ہے, اسی طرح سے انٹرپرسنل سکل ہے, اسی طرح سے جو نرشمنٹ کی سب سے بڑی سکل ہے دیٹ از پیرنٹنگ سکل. پیرنٹنگ اٹ سیلف بہت بڑی سکل ہے جس پہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں. تو ان سکلز کے اوپر کام کرنے کی بہت شدت سے ضرورت ہے ایک کمپلیٹ اسٹوڈنٹ بنانے کے لیے. اور دوسرا آپ کا سوال آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اسٹوڈنٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے. میرے خیال سے ایک کمپلیٹ اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو نہ صرف گول اورینٹیڈ اور ٹارگٹ اورینٹیڈ ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ بہت بیلنس وے میں اپنی لائف کو لے کے چل رہا ہے. وہ بک وارم نہیں ہے, کتابی کیڑا نہیں ہے. اصل وہ اسٹوڈنٹ ہے جو اپنے ایکڈیمکس کے ساتھ, چاہے وہ میٹرک میں چاہے وہ انٹر میں, اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری لائف کے کمپوننٹس کو بھی انجوائے کر رہا ہے. تو میرا میسج بھی ہے اسٹوڈنٹ کو, اگر آپ کمپلیٹ اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی لائف کے دوسرے فیزز کو بھی انجوائے کریں. آپ اپنے سرکل آف فرینڈز میں بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ فلی انجوائے کریں. آپ کی ایج اتنی سیریس بھی ایج نہیں ہے کہ آپ میٹرک انٹر کے اندر وہ مارکس کی اور گریڈز کی اور ڈاکٹر انجینئر کی دور میں بہت آگے چلے جائیں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لائف کے دوسرے ایریاز کو بھی انجوائے کرنا چاہیے. تو انجوائمنٹ شوڈ بی دیئر ان اسٹوڈنٹ سینیریو, اور اسٹوڈنٹ کی لائف میں وہ لازمی ہونی چاہیے, یہ میرا خیال ہے. الحمدللہ پچھلے 8 سے 10 سال ایکسکلوزیولی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر مجھے ہو گئے ہیں. تو اس کے اندر مجھے تو بہت موٹیویشن ہے ان دا سینس کہ بہت ریپڈ چینجز آئی ہیں. جیسے میں اگر انفارمیشن اور اویئرنیس کی بات کروں تو اسٹوڈنٹ کے اندر انفارمیشن اور اویئرنیس بہت بڑی ہے ایز کمپیئر ٹو, اگر میں آپ کے اور اپنے دور کی بات کروں تو ہمیں اتنی انفارمیشن اور اویئرنیس کا نہیں پتا تھا کہ ہم آگے کن کن فیلڈز میں جا سکتے ہیں. تو انفارمیشن اویئرنیس کا چینج آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ میں ایڈ کرنا چاہوں گا اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر میں بہت ریپڈ چینج آ رہا ہے. میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں اسپیشلی ان قابل احترام اساتذہ کرام سے جو یہ کہتے ہیں کہ آج کا اسٹوڈنٹ بہت بدتمیز ہے. میرے خیال سے آج کا اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہے. یہاں پہ ہزاروں ایسی مثالیں ہیں جب اسٹوڈنٹ لاہور بورڈ کے اندر اور دوسرے بورڈز کے اندر ٹاپ پوزیشن حاصل کرتے ہیں تو میں تو ان کو سبجیکٹ نہیں پڑھا رہا, بٹ جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ سر آپ کی وجہ سے اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے یہ پوزیشنز آئی ہیں اور ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں, میرا خیال ہے سب سے بڑی اچیومنٹ ایز اے ٹیچر ایز اے موٹیویٹر میرے لیے بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ سیکنڈ جو چینج آ رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت پازیٹیو بھی ہو رہا ہے اور ان کو اپنی ذات کے اوپر بلیو بھی آ رہا ہے.
میں اکثر اسٹوڈنٹ سے بھی شیئر کرتا ہوں اور اپنے سیمینارز میں بھی شیئر کرتا ہوں. جو فلاسفی میرے جو مینٹور ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پہ عیا ہو جا، خودی کا رازدہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. تو یہ والا چینج آ رہا ہے کہ یو آر دا سیکرٹ آف دس یونیورس. آج اگر آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ایپٹیٹیوڈ کے لحاظ سے، آئی کیو کے لحاظ سے اور اپنی سکلز کے لحاظ سے. بٹ اس کو رائٹ ڈائمینشن میں لانے کی ضرورت ہے. ابھی بھی بہت مارجن آف امپرومنٹ موجود ہے، کیونکہ بہت سے ایسے انسٹیٹیوٹ میں جانے کے اتفاق ہوتا ہے. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، لاہور کے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، ڈائریکشن کی لیکنیس ہے ان میں. تو وہ ڈائریکشن پرووائڈ کرنا میرا مشن ہے کہ ان کو رائٹ ڈائریکشن دے دی جائے. ڈائریکشن مل جائے گی تو آگے کے معاملات ان کے لیے ایزی ہوں گے. ٹیچر ٹریننگ کے اندر جو سب سے مین ہمارا ایریا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا بانڈ کا کریٹ ہونا ہے. اور ایک بہت بڑا میسیج اس میں چھپا ہوتا ہے کہ آپ تمام اساتذہ کرام نے، آپ کا ایکسپیرینس ماشاءاللہ ہم سے بہت زیادہ ہے، 35 سال ہو چکے میں آپ کو پڑھاتے ہوئے، ٹیچ کرتے ہوئے. آپ کے اسٹوڈنٹس پاکستان کے ٹاپ پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ میں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. بٹ ہم ان اسٹوڈنٹ کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بھی ہم اس دائرے میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو اچھی آپشنس کو اویل نہیں کر پاتے. میرا خیال ہے کہ ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر سے زیادہ بانڈ ٹیچر کا ہے، کیونکہ وہ ڈیلی بیسس کے اوپر مل رہا ہے. جو موٹیویشنل اسپیکر ہے وہ 1 ماہ میں 3 ماہ کے بعد یا سیمینار کے اندر جا کے انٹریکشن کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہوپ والا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ انکلکیٹ کریں. ہوپ لیسنس بہت زیادہ یوتھ کے اندر انفارچونیٹلی، اور وہ بلا وجہ ہے. جیسے میں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر میں نے تو بہت ٹیلنٹ دیکھا ہے اسٹوڈنٹ کے فارم میں. تو وہ ہوپ لیسنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ریسپیکٹڈ ٹیچرز زیادہ اوور کم کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو موٹیویشنل اسپیکر. جیسے میں نے کہا کہ موٹیویشنل اسپیکر کا بہت کم انٹریکشن رہتا ہے، یا تو وہ یوٹیوب کے اوپر جا کے بچہ سن سکتا ہے یا سیشن میں سن سکتا ہے، جو بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ انٹریکشن ریسپیکٹڈ ٹیچرز کا رہتا ہے. ہوپ لیسنس ختم کریں. ہوپ لیسنس کے ساتھ میں سیکنڈ ون پوائنٹ پہ آنا چاہوں گا، اپریشیٹ یور اسٹوڈنٹس. آلویز اپریشیٹ یور چلڈرن. آپ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں. اگر وہ غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو کہیں کہ اگر آج غلطی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، کل آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو. اکیڈیمکس کی بات لے لیتے ہیں. اگر اکیڈیمکس کے اندر اس سے آج مارکس نہیں آئے تو یہ کوئی وہ ٹیگ نہیں ہوا جیسے میرے پہ میٹرک میں ٹیگ لگ گیا تھا کہ میں نکما ترین اسٹوڈنٹ ہوں. بٹ الحمدللہ ابھی بھی میں ایجوکیشنل لیڈرشپ مینجمنٹ میں ایم فل کر رہا ہوں، تو میری 2 سبجیکٹس کے اندر ڈسٹنکشن رہی، اچھا خاصا گریڈ آیا اور میں نے پوزیشن بھی لی. تو پوائنٹ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے، ایک جو استاد جو ہے، جو وہ چینج لے کے آ سکتا ہے، جو وہ چینج ایجنٹ بن سکتا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ دوسرے اسٹیک ہولڈرز میں اتنی کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے. میں تو اس چیز کے اندر بہت چھوٹا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ قاسم علی شاہ صاحب ایک یوتھ آئیکن بن چکے ہیں، اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے چینج ایجنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور میرا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، اور میں نے ان سے بہت لرن کیا ان کے موٹیویشنل لیکچر سے. اور میرے استاد بھی ہیں موٹیویشنل اسپیکنگ کے اندر ایک قسم کے، اور جو وہ کام کر رہے ہیں ٹرین دا ٹرینر کی فارم میں، اپنی تلاش کی فارم میں، اور اسی طرح کے اور ڈفرینٹ ان کے پروجیکٹ جو چل رہے ہیں، اور ابھی ایون اپ کمنگ بھی بہت سے نیو وینچر ان کے آنے والے ہیں. میں اس کو اس طرح سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ جو قاسم علی شاہ صاحب نے کام کیا، جو مجھے سب سے زیادہ انسپائر کر رہا ہے، جو پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، کہ پاکستان کے ٹاپ آف دا لسٹ موٹیویشنل اسپیکر کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا ہے. اگر یہ پازیٹیوٹی ہمارے ٹیچرز کے اندر، یہ پازیٹیوٹی ہمارے پیرنٹس کے اندر،
یہ پازیٹیوٹی ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر آ جائے جو قاسم علی شاہ صاحب کے اندر ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر اور اس پاکستان کے اندر جو ہم چینج کی بات کرتے ہیں، جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان بہت بڑی نیشن میں کنسیڈر کیا جا رہا ہوگا، اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے. بٹ اگین امپورٹنٹ ہے قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اگر ہم رول ماڈل کے طور پہ لیں تو ہم ایک بہت بڑا چینج لے کے آ سکتے ہیں ایز اے سوسائٹی ایٹ لارج.